السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کے محل اور جنت جانے کے آسان راستے بہت ہی زبردست اور انمول بیان، تمام دوست اس بیان کو دیکھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نے بہت راستے بنائے جن سے آدمی آسانی کے ساتھ جنت لے سکتا ہے، اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ ایک راستہ نہیں ہے، بہت راستے اللہ سے لینا۔ دیکھو، حق پہ ہوتا جھگڑا چھوڑ دے تو جنت کے وسط میں بیچ میں محل ملے گا۔ نا حق پہ ہوتا جھگڑا چھوڑ دے، جنت کے کنارے محل ملے گا۔ اپنے اخلاق بڑھیا بنا لے، وہ گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، ہم نہ کہیں گے، بس ہم اپنے اخلاق، اس کو جنت کی بلندیوں پر محل ملے گا۔ جو شخص اشراق یا چاشت، یا کبھی اشراق کبھی چاشت، ان میں کوئی نماز پابندی کر لے، جنت میں محل ملے گا۔ ہم نے دھیان سے سننا بھی ہے اور اپنے اندر اتارنا بھی ہے، اور یہ پیغام ساری دنیا والوں کو بتانا بھی ہے۔ تو دنیا والوں، کہاں پھنس گئے ہم؟ اللہ نے آسان کر دیا، جنت آسان بنا دی، بہت آسان۔ ایک راستے سے نہیں جا سکتے، دوسرا راستہ۔ اگر ایک ہی راستہ ہو تو پھر ذرا مشکل بھی ہو سکتی ہے۔ جہاں 100 راستے ہوں، ادھر سے نہیں تو ادھر سے، ادھر سے نہیں تو ادھر سے۔ جھوٹ چھوڑ دے، وَإِن كَانَ مَازِحًا، مذاق میں بھی نہیں بولنا۔ سارا مجمع فیصلہ کرے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے قطعاً، مذاق میں بھی نہیں بولیں گے۔ مذاق میں کہہ دیا، او تیرا بھائی ادھر تجھے بلا رہا، وہ گیا تو ادھر بھائی نہیں، وہ آیا کہتا ہے وہ تو ہے نہیں، کہتا ہے میں نے تو مذاق کیا تھا، تجھے چھیڑا تھا۔ اب مذاق تو ہو گیا، تھوڑی دیر اس پہ ہنسی اڑا دی، لیکن نبی کی ضمانت پر جو محل ملنا تھا وہ ضائع ہو، محل اپنا گرا دیا ضائع کر۔ اور جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے، زبان سے جھوٹی گواہی نہ دے، غیبتیں نہ کرے، گالی نہ دے، کسی کو دکھ نہ پہنچائے، مسلمان اس کی زبان سے سلامت رہیں، اور اپنی عزت آبرو کی بھی حفاظت کرے، بے حیائی بے غیرتی والا کام نہ کرے۔ اس کے لیے بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں اس کے لیے اضمن لہ الجنہ، جنت کے محل کا، جنت کا ضامن ہوں۔ بازار میں گزرے، چوتھا کلمہ پڑھ لیا، 10 لاکھ گناہ معاف، 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ درجے بلند، جنت میں محل ملے گا، جنت میں محل ملے گا۔ جس نے مسجد بنا دی اللہ کے لیے، اس کا جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ جس کا بیٹا فوت ہو جائے، وہ کہے الحمدللہ، اللہ پاک فرشتوں کو کہتا ہے جنت میں گھر بناؤ، جب یہ بندہ آئے گا تو اس کو یہ محل دینا ہے۔ بیٹا فوت ہو گیا، جزا فضا کرنے کی بجائے اس نے کہہ دیا الحمدللہ، بس جنت میں گھر اس کا بن گیا، بن گیا۔ حدیث میں ہے ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، سب مومنوں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اخلاق بڑھیا۔ آگ حرام ہو جائے، حرم علی النار کل حین لین سہل قریب، اس بندے پہ آگ حرام ہے جو آسانیاں کرنے والا ہو، نرم مزاج ہو، سہولتیں دینے والا ہو، اور لوگوں سے قریب ہو، مل جل کے رہتا ہو ہر ایک کے ساتھ۔ جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ کریم یحب الکرماء، اللہ عز و جل کریم ہے، کریم لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اور حدیث ان اللہ محسن یحب الاحسان، اللہ پاک احسان کرنے والا ہے، احسان کرنے سے محبت کرتا ہے۔ اور حدیث ان اللہ محسن فاحسنوا، اللہ پاک احسان کرنے والا ہے، تم بھی احسان کیا کرو۔ اور حدیث ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ عز و جل نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اور حدیث ان اللہ عفو یحب العفو،
اللہ سبحانہ و تعالی معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اور حدیث میں یغفر اللہ لا، جو معاف کر دے اللہ اسے معاف کرے گا۔ اور حدیث میں یعف اللہ عنہ، جو درگزر کرے اللہ اس سے درگزر کرے گا۔ میں کہتا ہوں اللہ پاک نے تو دینے کے لیے راستے ہی کھول دیے، پر نظر تو اس کو آئے گا راستہ جو اس راستے پہ چلے گا۔ ہم تو پیسہ کمانے میں لگ گئے، ہم سے بہت غلطی ہے، ہم بہت زیادہ ہی بھولے ہی نہیں، بھولتے بھولتے بہت دور چلے گئے، پیسہ کمانا مقصود بنا لیا۔ ہمارا مقصود اللہ ہے، ہمارا مقصود اللہ جل جلالہ ہے، وہ ہمارا محبوب ہے۔ جو ہمیں مخلوق میں نظر آتا ہے وہ خالق میں نظر آئے، جو مال میں نظر آتا ہے اعمال میں نظر آئے، جو دنیا بنانے پہ محنت کرنے پہ نظر آتا ہے وہ آخرت بنانے کی محنت میں نظر آئے۔ دنیا بھی اسی کی بنے گی جس کی آخرت بن گئی، جس نے آخرت بگاڑ لی دنیا بھی آخرت کا سایہ ہے، اس کی دنیا بھی بگڑ کے رہے گی۔ فرعون کی آخرت بگڑی دنیا بھی بگڑی، قارون کی آخرت بگڑی دنیا بھی بگڑی، حامان کی آخرت بگڑی دنیا بھی بگڑی۔ ان ساری قومیں جو آپ کو عرض کی جا چکی، آخرت بگڑی سب کی دنیا بھی بگڑی۔ بلال کی آخرت بنی دنیا بھی بنی، صہیب کی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ، عبد الرحمن اور ہزاروں صحابہ آخرت بنی دنیا بھی بنی۔ آج ان کا نام ہم سب کو محبوب ہے، کسی صحابی کے بارے میں کوئی ہلکا لفظ بولے امت مارنے مرنے کو تیار ہو جائے گی۔ ہاں اللہ نے ایسی بنائی دنیا، ان کی ایسی دنیا بنا دی، کیسر کسرا والے ان کے غلاموں کے غلام بنا دی، غلاموں کے بھی غلام۔ تو پیارے بھائیو، جو ہمیں دنیا بنانے میں نظر آتا ہے آخرت بنانے میں ہمارا ایک اللہ ہی ہے۔ اب فرماتے تھے باقی سب دھوکا۔ میں بھی اپنا مقصد بدلوں، آپ بھی اپنا مقصد بدلیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقصد تھا وہی میں بناؤں، تو جیسے نبی علیہ السلام کامیاب ہوئے، اللہ کے محبوب بنے، اللہ پاک ہمیں بھی کامیاب کرے گا، اپنا محبوب بنائے گا۔ تو گزارش یہ ہے، ہم تو نبیوں والے کام کو اگر مقصد بنا کر چلتے، کہہ دیا جملہ سمجھانے کے لیے، آپ کا ایک جملہ ہوگا اس کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ 10 منٹ بیٹھ کے سمجھائیں گے، اس کی زندگی کا اللہ پاک سے فیصلہ کروائیں گے، پتہ نہیں پھر اب وہ کتنے عمل کرے گا۔ جتنا دعوت اللہ پہ بندہ کماتا ہے اتنی میرے حساب میں، ہمارے حساب میں کوئی شکل ہے ہی نہیں۔ اس لیے ابھی سارا مجمع بیٹھا رہے، جو عرض کیا جائے وہی کھڑا ہو، وہ لوگ کھڑے ہو کے زیارت کرا دو جو کہتے ہیں 4 مہینے لگائے بغیر گھر نہیں جائیں گے، وہ کھڑے ہو کے زیارت کرا دو۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، جس طرح میں نے بھی یہ بیان دیکھا اور آپ لوگ بھی دیکھ لیں، اس میں بہت ہی اچھی باتیں بتائی گئی ہیں۔ تو دین کا کام ہر لحاظ سے کرنا چاہیے، اس میں ہماری آخرت کی بلائیت، دنیا کے لیے تو ہم کام کرتے ہیں مگر آخرت کو بھول گئے ہیں۔ تو اس بیان کو لائک، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ نیو بیانات آپ لوگ بر وقت دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ۔